قیصر روم عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، جاتا ہی نہیں، بڑے علاج کیے، بڑے معاملات کیے، کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمارے حکیم طبیب سب رہ گئے، کچھ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کو بھجوائی، اس کو پیغام بھیجا کہ اس کو پہن لیا کرو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز بھیج دی، بھائی مجھے تو کوئی دوائی چاہیے، سر میں درد ہے، ٹوپی کا کیا کام۔ خیر اس نے ٹوپی پہنی، ٹوپی پہنا، سر کا درد ختم۔ حیران ہوا، ٹوپی اتارتا سر کا درد شروع ہو جاتا، ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد اس نے کسی کو بلایا، بھائی ٹوپی کو کھولو، کیا ہے اس کے اندر۔ تو جب قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی ٹوپی کھولی تو اندر لکھا ہوا تھا پرچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزرے، ایک قبر سامنے آئی راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قبر کا حل کھول دیا، پتہ لگا کہ یہاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ خیر دوبارہ کسی وقت میں وہیں سے گزرے، اللہ نے پھر قبر کے حال کو کھولا تو دیکھا کہ قبر میں مردے کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ حیران ہو کے پوچھا، یا اللہ پہلے اسے عذاب ہو رہا تھا، ابھی اس کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہے، قبر میں پڑا، اس نے تو کوئی نماز قرآن نہیں پڑھا نا، کیا وجہ ہے؟ مفہوم عرض کرو نا بات کا۔ قرآن تو اب آیا، اس زمانے تو انجیل تھی۔ بہرحال اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے یہ تو گناہ گار تھا، زندگی غفلت کی گزاری ہوئی تھی، جہنم قبر کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ جب یہ مرا تھا تو یہ ایک بچہ پیچھے چھوٹا چھوڑ کر آیا تھا، وہ بچہ آج، وہ چند دن پہلے وہ بچہ اس کی ماں نے مدرسے میں داخل کیا ہے، اور وہاں قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، میرے نام کو لیا ہے اس کے بچے نے، اور اس میں رحمت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مجھے شرم آئی، یہ چھوٹا بچہ جو میرا نام لے رہا ہے اپنی معصوم سی زبان سے، میری رحمت کے تذکرے کر رہا ہے، میں اس کی والد کی قبر میں عذاب دوں، مجھے حیا آئی، میں نے اس کو معاف ہی کر دیا، اس کے عذاب کو میں نے جنت کی نعمتوں میں تبدیل کر دیا۔ اتنی برکت والا نام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، بسم اللہ مجریہا بسم اللہ مرساہا، بسم اللہ مجریہا کہتے چل پڑتی، مرساہا کہتے رک جاتی، اس طریقے سے چلنا رکنا چلتا رہا اس کا، اور ایک نظام تھا۔ اللہ نے اس کشتی کے ذریعے کس کو بچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بچایا تھا۔ فرماتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں ملی تھی، بس بسم اللہ مجریہا بسم اللہ مرساہا اتنا تھا۔ اللہ نے اس نامکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں تھی، اس چھوٹی سی بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو پوری ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہے اللہ اسے بھی بچا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 ہی فرشتے ہیں۔ علیہا 19 تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا، آپ کا اتنا ذکر، ہر ایک کی زبان پہ آپ کی تعریف، یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ آپ نے اس کے لیے کتنے سجدے کیے، مراقبے کیے، ریاضتیں کی، کیا کیا یہ مقام آپ کو مل گیا، ہر زبان پہ آپ کی تعریف؟ بشر حافی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو ایک گناہ گار، سیاہ کار، شرابی، اس قسم کا بندہ تھا، اور میں اپنے اسی حال میں بس جا رہا تھا، اور اس وقت میں بس صرف 2 درہم تھے جو میری کل کائنات تھی، اور میں بس کچھ نہ تھا، اسی حال میں جا رہا تھا۔ مجھے سڑک کے اوپر ایک ٹکڑا نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بس ایسی محبت میرے دل میں آئی، میں فوری طور پر عطر والے کے پاس گیا، وہ 2 درہم جو میری کل کائنات تھے وہ اس کو میں نے دے دیے، اور غالیہ نام کی ایک خوشبو خرید لی، اس
پیپر کو، اس کاغذ کو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے معطر کیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، بس میں نے تو اتنا ہی کیا۔ پھر میرے پروردگار کو یہ بات پسند آ گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے خواب میں بتایا گیا، کسی کہنے والے نے کہا اے بشر، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر معطر کر کے صاف کر کے اونچا رکھ دیا، ہم بھی تیرے نام کو اونچا کر دیں گے۔